بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الداعی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف بلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص میرے کسی ولی بندہ مقرب سے عداوت رکھے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ اتنا کسی اور میری پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں حاصل کرتا جتنا کہ فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم اولیاء کرام میں ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر پاک اور ان کے علمی مقام و مرتبہ کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے القابات سے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور خاص طور پہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے بارے میں کہا تھا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ غوث الاعظم، غوث الثقلین، امام الطرفین، امام النقاء، رئیس الاتقیاء، تاج الاصفیاء، قطب ربانی، شہباز لامکانی، محی الدین، فخر شریعت و طریقت، ناصر سنت، عماد حقیقت، قاطع بدعت، سید الزاہدین، راہبر عابدین، کاشف الحقائق، قطب الاقطاب، غوث الاعظم، یہ تمام القابات آپ کو اولیاء کرام جو بڑے جید اولیاء کرام ہماری تاریخ اولیاء کے ہوئے ہیں، وہ ان القابات سے آپ کا ذکر پاک کیا کرتے تھے۔ اور ناظرین کرام، اولیاء کرام میں یہ ہستی وہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کی، جن کے پاپوش مبارک کو اٹھانا اولیاء کرام اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، بلکہ سعادت ہی نہیں، وہ کہتے تھے کہ آپ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر ہے۔ سب نے اس بات کو تسلیم کیا۔ آج ہمارا موضوع ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام و مرتبہ۔ ناظرین، سیدنا غوث الاعظم کا علمی مقام و مرتبہ صرف 3 کتابوں کے نام لے دیے جائیں تو اہل علم کو سمجھ آتی ہے کہ وہ علم کا کتنا بڑا کوہ صفا تھے، وہ ہمالیہ تھے علم کا۔ آپ نے جو واضح و نصیحت کا انداز اختیار کیا، تحریر میں بھی، تقریر میں بھی، فتوح الغیب بظاہر ایک بہت چھوٹی سی حجم کی کتاب نظر آتی ہے، لیکن معنی و مطالب اور شریعت و طریقت کا ایک بحر بے کنار ہے۔ اور میں تو اپنے سرانے اکثر جو چند کتابیں رکھتا ہوں ان میں فتوح الغیب ہے، بار بار آدمی پڑھتا جائے تو بار بار اس پہ جو ہے علمی نکات اور کئی جہان روشن ہوتے ہیں علم کے۔ غنیت الطالبین، اور اسی طرح آپ کے خطبات فیوض یزدانی کے نام سے جو ہیں، ان کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین ہم کیوں نہ ہو جن کے منہ میں مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کے لعاب مبارک ڈالے گئے ہوں، جن کو وہ نصیب ہوئے ہوں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہان کا لعاب مبارک اور سید علی المرتضیٰ شیر خدا کا، پھر ان کے علم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ جس کو نصیب ہوا لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو علم و حکمت اور معارف و معانی کے جو تھے وہ ایک بحر بے کنار بن گئے وہ لوگ سارے۔
اور پھر ان کی واعظ کی تاثیر کا یہ عالم تھا. جب سیدنا عبد القادر جیلانی واعظ فرماتے 70,000 لوگ ہوتے اور بے ہوش ہو جاتے ان کا واعظ سن کے, اور ایسے ایسے کمالات علمی اور نکات علمی آپ بیان فرماتے تھے کہ اس دور کے بڑے بڑے جو علماء تھے وہ ان کے آگے شاگردوں کی طرح بیٹھے ہوتے, اور 400 لوگ تھے جو ان کے واعظوں کو لکھا کرتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ اہل علم میں قرآن حکیم کی کوئی آیہ مبارکہ تلاوت کی اور اس کی 11 تفسیریں آپ نے بیان کر دی. ناظرین کرام, ان کا علمی مقام, ان کا مرتبہ آج 1000 سال کے بعد بھی سیدنا عبد القادر جیلانی کا نام جو ہے وہ روشن ہے, وہ علم کے آفتاب و ماہتاب ہیں, اور جب ان کا نام آتا ہے تو اہل علم جو ہیں ان کی گردنیں اور اہل معرفت کی گردنیں بھی جھک جاتی ہیں. اور یہ کمال ہے کہ علمی طور پر بھی فقہ کا علم ہو, قرآن حکیم کا علم ہو, تفسیر کا علم ہو, حدیث کا علم ہو, اور علوم معرفت جو ہیں وہ ہوں, ہر ایک میں درجہ کمال پہ ہمیں سیدنا عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں. آج ان کے علمی مقام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں, کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں, نوجوان اسکالر ہیں علامہ محمد احمد برکاتی, ان کے ساتھ روحانی شخصیت, شاعر ہیں, ادیب ہیں, اور آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں, بابا جی پیر انوار حسین جلوانوی. اور تیسرے میرے مہمان ہیں صوفی اسکالر ڈاکٹر شبیر احمد جامی, انہوں نے بھی تصوف پہ بڑا کام کیا ہے ماشاءاللہ, اور ڈاکٹر صاحب بڑے قابل شخصیت ہیں. یہ تینوں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. اور آخر میں صوفی نعت خان جناب حافظ محمد بابر صاحب سے آج بہت خوبصورت منقبت بھی ہم شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے جو نذرانہ عقیدت اپنا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ ہمیں سنائیں گے. میں ابتدا کر رہا ہوں علامہ برکاتی سے. جی علامہ صاحب, سیدنا عبد القادر جیلانی نام آئے ایسے گردن جھک جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب, حضور غوث الثقلین نجیب الطرفین حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی قدس سرہ العزیز, آپ کی علمیت کی بات کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آدمی کا اپنا وسیع المطالعہ ہونا ضروری ہے, لیکن جو کچھ بن پڑا وہ سارا سامان حاضر خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے, جب ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا حضور اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرے مرنے میں 1 ساعت باقی رہ گئی ہے تو میں اس گھڑی میں کیا کروں جو اللہ تعالیٰ کے مجھے مزید قریب کر دے. ٹھیک, تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے زندگی کے آخری لمحے کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ 1 ساعت میرے مرنے کی باقی ہے تو اس ساعت کو بھی تم علم حاصل کرتے ہوئے گزار دو. واہ 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 واہ. تو یہ آقا کی جو تربیت ہے, جو آقا کا فرمان ہے, اور پھر وقر ربی زدنی علما خود اللہ نے حضور سے فرمایا, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں, لیکن پھر بھی حکمن کہا گیا کہ آپ مجھے عرض کریں کہ یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما. اب آپ کے ان تمام فرامین کو اگر ہم دیکھیں تو پھر غوث پاک سے بڑھ کے اور کون سمجھ سکتا ہے. تو اسی لیے آپ نے پوری زندگی حصول علم کے اندر بسر کی. آپ کی والدہ محترمہ, انہوں نے جب آپ کو روانہ کیا اس شہر کی طرف جو اس دور میں علم و عرفان کا مرکز تھا, اور پوری دنیا سے لوگ کھچے کھچے بغداد شریف میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے, تو آپ کی والدہ محترمہ نے 40 دینار دے کر آپ کو پہلا علمی سفر کروایا. اس سفر سے پہلے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کسی بھی اور جگہ کسی عزیز کے ہاں دور دراز کسی مقام پر جانا ثابت نہیں ہے. تو پہلا ہی سفر ہے تو وہ پہلا ہی علمی سفر ہے. تو اب آپ چلے ہیں تو مشہور وہ روایت ہے جو راہزن ملے تھے 60, تو پھر انہوں نے جو آپ کے وہ سارا واقعہ سب کو آڈینس کو آتا ہے, تو یہ آپ کے اس علم کی پہلی کرامت ہے. اس کے بعد جب آپ آگے گئے ہیں تو وہاں جا کر جامعہ نظامیہ کے اندر جب آپ نے حصول علم کا سلسلہ شروع کیا تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے. کہتے ہیں ملائکہ السلام کہتے تھے ان کو بچپن میں جب یہ جا رہے ہوتے. ہاں جی, وہ تو ایک چونکہ موضوع ہی الگ ہے, ورنہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ بالکل بجا فرمایا, علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے تو ملائکہ بھی سلام کہتے ہیں. یہ تو آقا کا فرمان ہے نا جی, جب طالب علم سفر کرتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اچھا, اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. تو یہ تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے اعزاز ہے جو سرکار کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے. جی بابا جی, آپ کی طرف آ جاتا ہوں. علمی مقام ایسے لگتا ہے سمندر بہہ رہا ہے, فتول غیب, غنیت الطالبین اور فیوز یزدانی پڑھتے چلے جائیں تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے تو میں یہ عرض کروں گا
کہ جب سید الاولیاء غوث الورا قطب ربانی غوث سمدانی پیر پیراں میر میراں سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی کا نام آتا ہے تو یہی ہے زندگی اپنی، یہی ہے بندگی اپنی کہ ان کا نام آیا اور گردن جھک گئی اپنی۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ نے فرمایا، آپ قادری بھی ہیں؟ ہاں جی، آپ قادری ہیں نا؟ کوئی شک ہے؟ اچھا الحمدللہ صرف قادری ہی نہیں ہوں، قادریوں کا غلام ہوں اور سید عبد القادر کے در کا سگ ہوں، سگے درگاہ میراں شو۔ حضرت ابو المعالی لاہوری فرماتے ہیں سگے درگاہ میراں شو چخواہی قرب ربانی کہ بر شیرہ شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ واہ واہ واہ۔ غوث پاک کے در کا سگ بن جا، اگر تو سگ بن گیا تو خدا تعالیٰ تیرے انداز کو پسند فرمائے گا، جیسے اصحاب کہف کے سگ کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، وہ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا۔ بہرکیف حضور غوث پاک ان کا نام آیا اور ادب اور احترام سے ہماری گردن جھپ گئی، اور جو بھی فرماتے ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہما تسنا چو ماہی ہما در دست فتا دیم، ما تسنا چو ماہی ہما در دست فتا دیم، اے ابر کرم بار بتحجیل علینا، ہم مچھلی کی طرح صحرا میں تڑپ رہے ہیں، اے ابر کرم، اے غوث پاک ہم پر نظر کرم فرمائیے، آپ محبوب خدا ہیں، ابن حسن ہیں اور آل حسین ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی می یعنی بارش اور علوی فصل اور سبحان اللہ بطولی گلشن اور حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، جب حسنی اور حسینی دریا آپس میں ملتے ہیں تو مارج البحرین یلتقیان کا ایک عجیب نقشہ سامنے آ جاتا ہے، اور آپ نجیب الطرفین ہیں، حسنی بھی ہیں والد کی طرف سے اور حسینی ہیں حضور غوث پاک والدہ کی طرف سے، اور یہ علم حقیقت ہے یا نبوت و ولادت کے جو علوم ہیں وہ اکٹھے ہو کر ان کے کمالات آپ کے سینے میں موجزن ہیں۔ یہاں مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجئے کہ جیسے تمام انبیاء و مرسلین کے علوم و کمالات و نبوت و رسالت کے فیوزات اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی بنتے ہیں اور آپ کی ذات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تمام انبیاء و مرسلین کے علوم و مراتب و مدارج اور اسرارات و انوارات، ایسے ہی تمام اولیاء کی ولایتیں اور ان کے علوم و مشاہدات جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ غوث العظم سید عبد القادر جیلانی بنتے ہیں۔ ڈاکٹر جامی صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اسی طرح سیدنا عبد القادر جیلانی اولیاء میں امام الاولیاء ہیں؟ کوئی شک نہیں، یہ ہمارے محققین اسی طرف ہی گئے ہیں۔ اچھا، بنیادی طور پر یہاں چونکہ ٹاپک چل ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ باقاعدہ طور پر آپ 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت لے کر عراق آئے اور یہاں جامعہ نظامیہ میں آ کر داخل ہوئے۔ یہ جامعہ نظامیہ کا اس وقت کا زمانہ تھا جب یہاں سے اس مسند کو امام غزالی چھوڑ کر خلوت نشین ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں ہر علم کے آخری درجے کے اساتذہ تھے، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، لغت میں۔ اور ان کا ایک ہی بنتا ہے میرا خیال ہے۔ حضور غوث پاک کو 488 میں گئے ہیں بغداد، ٹھیک ہے، اور 488 میں امام غزالی وہاں سے رخصت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، 505 میں وفات ہے امام غزالی کی، اچھا، اور آپ کی وفات ہے 560 میں۔
ٹھیک ہے، ان کی طالب علمی کا زمانہ اور آپ کا وہ زمانہ ان کا وہ ضعیفی کا زمانہ آ گیا. لیکن اس کے باوجود جامعہ نظامیہ میں مسند تفسیر پر، حدیث پر، فقہ پر اور لغت پر وہ لوگ براجمان تھے، اور آپ نے 33 سال علم حاصل کیا. ہر علم کے ماہر بندے سے آپ براہ راست اکتساب فیض کرتے رہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو جو اپنی طرف سے نوازشات اور کرم دیا تھا، وہ 3 چیزیں بڑی جمع تھیں. ایک تو حسنی حسینی سید ہونے کی وجہ سے وہ نبوی اور علوی علمی فیض بھی آپ کے پاس تھا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فطرت سلیمہ دی تھی، اس کی وجہ سے علم لدنی کا بھی بڑا خزانہ آپ کے پاس تھا. تیسرا، آپ نے مجاہدہ اور ریاضت بھی اس نوعیت کا کیا علم حاصل کرنے میں، طریقت کے حصول میں اور ولایت کے انتہائی مقامات تک پہنچنے میں، کہ اس کی مثال بھی کم اولیاء میں نظر آتی ہے. 33 سال آپ نے جب علم حاصل کیا، اس کے بعد آپ کے مجاہدے، ریاضت، روحانی اعمال تو چلتے رہے. چونکہ یہاں موضوع ہے علمی اعتبار سے، بعد میں آپ نے 40 سال تک باقاعدہ درس دیتے رہے، اور آپ 13 علوم کے ماہر تھے. ویسے تو آپ بحر العلوم تھے، ہر علم کے ماہر تھے، لیکن باقاعدہ جو آپ سے لوگوں نے آ کر اکتساب فیض کیا وہ 13 علوم تھے. ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، نحو، گرامر اور معرفت و حقیقت نمایاں تھے. اور آپ کی علم کی مجلس اتنی پر اثر، پر تاثیر اور پرواز ہوتی تھی. مدرس کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے نا، وہ بات سامع کے لیول پر آ کر کہے، بات میں اثر اتنا ہو کہ وہ صرف عقل پر اثر نہ کرے، دل پر بھی اثر کرے. ٹھیک ہے. آپ کے اندر یہ خوبی تھی کہ جو بندہ صرف آپ سے ظاہری علم بھی پڑھنے آیا، اگرچہ آپ نے اس کو صرف ظاہری علم ہی پڑھایا، لیکن نگاہوں کے ذریعے، اس دیے جانے والے قرآن و حدیث کی تاثیر کے ذریعے، وہ پڑھنے والے جب مکتب سے جانے لگتے، وہ تمام اولیاء کامل بن چکے ہوتے. دل بن گیا ہوتا تھا. ہاں، دل. مطلب یہ ہے کہ وہ اولیاء کامل. آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جب میں خود علم حاصل کر رہا تھا، درست العلم حتی صرت کتباً، میں جب علم حاصل کر رہا تھا تو ولایت کی انتہائی منازل کو میں چھو رہا تھا. یہ تو علم حاصل کرنے کے دوران آپ کا مقام و مرتبہ تھا. بعد میں پوری زندگی مجاہدات، ریاضتیں، تقوی اور طہارت کی اعلیٰ کیفیتیں اور حسبی اور نسبی فیض بھی چلتا رہا. اسی لیے آپ کو اولیاء نے غوث العظم کے لقب سے یاد کیا کہ غوث تو بڑے گزرے ہیں، لیکن ان کا غوثیت میں مقام سب سے نرالا ہے اور سب سے منفرد ہے اور الگ شان کے حامل ہیں. ٹھیک. علامہ برکاتی، جو ان کے استاد تھے حدیث میں، وہ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ ہم تمہیں سند دے رہے ہیں عبد القادر، یہ تو الفاظ حدیث کے ہم تمہیں سند دے رہے ہیں، وگرنہ حدیث کے معنی اور معارف جو ہیں اس میں تو ہم تم سے استفادہ کرتے ہیں. تم ایسے ایسے نکات بیان کرتے ہو جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے. یہ تو بات ایسے ہی ہے جی، جس طرح ابن جوزی کی بات ہے کہ وہ اپنے دور کے انتہائی ہمہ جیس شخصیت تھے، علم و عرفان کے وہ بہرے گراں تھے. تو اس میں جب وہ آپ کی خدمت میں آئے، خود بیان کرتے ہیں نا کہ جب میں آپ کی خدمت میں گیا تو ایک روایت میں آتا کہ بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پہ آپ نے اسرار و رموز بیان کرنے شروع کیے. ابن جوزی نے لکھا، ابن جوزی نے خود بیان کیا جی. ٹھیک. تو آپ نے بیان کیا، کہتے بھی ایک تفسیر کر دی تو وہ مجھے آتی تھی، دوسری کر دی اور آپ پوچھ رہے ہیں یہ تجھے آتی ہے. اصل علم یہ ہے کہ ظاہر بھی کر رہے ہیں اور ان کے دل کی کیفیت بھی واضح کر رہے ہیں. فرمایا یہ تجھے آتی ہے، پھر کیا یہ تجھے آتی، 11 تفسیریں کی، یہاں تک آئے تو 12ویں پہ آیا. آپ نے فرمایا اب وہ کر رہا ہوں جو تجھے بھی نہیں آتی. تو پھر آپ نے مسلسل 40 تفسیریں جو ہے وہ بسم اللہ شریف کی بیان کی. اور ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ صرف صوفی آدمی ہے، لوگوں میں اپنی دھاک بٹھائی ہوئی ہے، علم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لمس نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے یہ ساری چیزیں بیان کی تو میں تو حیران پڑ گیا کہ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتا ہوں اور میری انتہا 11 پہ ہو رہی ہے اور یہ ابھی تک 40 پہ جا رہے ہیں اور رکے نہیں ہیں، روکے گئے ہیں ابھی بھی، اور آپ اس پہ اسرار و رموز جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں. غازی صاحب، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی اگر بات دیکھیں تو کہاں حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی جیسی شخصیت آپ کی خدمت میں آتی ہے. آپ نے ایک چیز اخذ کر کے دی، علم کلام، علم فلسفہ. اس دور کے اندر الہاد کی طرف لے کے جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا جو چیز الہاد کی طرف لے کے جائے اس کو چھوڑ دو.
حضرت شہاب الدین سہروردی کا یہی معاملہ تھا کہ وہ ایک کتاب فلسفہ کی لے کے آئے تھے، تو آپ نے فرمایا شہاب الدین اس کو چھوڑ دو، انہوں نے جب نہیں چھوڑی تو پھر اس کے بعد وہی واقعہ ہوا جو انہوں نے کتاب پکڑ کے دیکھی تو وہ ساری کتاب صاف ہو چکی تھی، اس کے اندر لفظ ہی باقی نہیں تھا۔ یہ حضرت غوث الثقلین ہے، آپ دیکھیے جو ابھی ذکر کیا فتوح الغیب شریف کا، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں مکہ مکرمہ میں حاضر تھا، وہاں مجھے اشارہ ہوا کہ فتوح الغیب کی شرح کرو، اچھا مجھے حکم ہوا، لیکن میں اس کتاب کو دیکھتا واپس آ کے پڑھتا، لیکن اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ غوث پاک کی فتوح الغیب کی شرح کرو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے دعائیں لے لے کر قدم قدم پہ دعائیں لے لے کر اس کی فارسی کے اندر جو ہے وہ شرح شروع کی۔ تو جس کے کلام میں اتنے بڑے بڑے مجتہد لوگ اور اتنے بڑے بڑے اولیاء اور عالم وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گرانے سے پہلے سمجھے کہ ہم سے تو تصور ہی نہیں حق ادا ہوگا، تو پھر واقعی آپ کی وہی شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کا بے کرام وہ سمندر عطا کیا ہے جو لوگوں کی آج بھی سمجھ اور فہم و فراست سے بالا شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشینوں میں سے ایک نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ چینل کئی دفعہ پروگرام میں آتے ہیں وہ، ماشاءاللہ، اور نوجوان ہے بالکل اتنا عالم ہے وہ سید زادہ کہ حیران ہو جاتا ہے آدمی، یعنی ابھی وہ بالکل نوجوان ہے اور وہ مفتی ہے پورا ماشاءاللہ، اور جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتا ہے، ایک دو دفعہ آیا، میں نے کہا یہ فیض ہی ہے بھائی اس عمر میں اتنا علم ماشاءاللہ۔ جی جی، تو حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کا وہ شیخ حماد دباس نے علم سے محبت کتنی، آپ کی علم سے محبت کا عالم دیکھیں، موسم سرما شدید اور رات کا وقت اور دریا کا پانی، حماد دباس نے آپ کو دھکا دیا دریا میں، حالانکہ وہ بھی آپ کے پیر و مرشد کی ان فہرستوں میں شیوخ کی، لیکن انہوں نے پہلے آزمائش کی ہے کہ ان کے اندر ہے کتنا کچھ، پانی میں گرایا اور جا کے اپنے شاگردوں سے کہا دیکھو کیا کر رہے ہیں، دیکھا کہ آپ پانی کے اندر گرے ہوئے ہیں اور آپ کے جبہ کے اندر کتاب تھی جو آپ کے سبق والی تھی، اس کو آپ نے باہر نکالا ہوا ہے، خشک رکھا ہوا ہے اور اپنا پورا جسم ٹھنڈے پانی کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ علم کے ساتھ آپ کی محبت تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ چلے اپنا جبہ نچوڑ کے تو جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کچھ تمسخر اڑایا غوث پاک رضی اللہ عنہ کا، تو شیخ حماد دباس نے ان کو جھڑکیاں دی اور کہا کہ تم جانتے نہیں کہ کس شخصیت کی انگلی اٹھا رہے ہو، میں نے ان کو پرکھنا تھا، پرکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس بچے کو اتنا علم سے محبت عطا کی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا، اپنے علم کو محفوظ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے فیوز و برکات آگے تقسیم فرمائے۔ رانا صاحب ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین اکرام، بہت مختصر سا وقفہ اور ذکر سردار الاولیاء امام الاولیاء کا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری آج کی نسل کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے علوم کے وارث ہیں، وہ علوم کے دریا کیسے بہتے تھے اس دور میں، اور آج تک دنیا اس سے فیض اٹھا رہی ہے، تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان تعلیمات کو جانیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جامی صاحب میں بھول گیا تھا اس وقت نام، وہ صاحبزادہ سید زین العابدین ہے، وہ نوجوان جو سیدنا شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ کے اولاد سے ہے، جو ہمارے اسکالر آتا ہے۔ اچھا جی، ایک واقعہ آپ تینوں کو بہت دلچسپ سنانا ہے۔ آپ نے کہا نا علمی شوق ان کا تھا، اور وہ کہتے کہ اگر حدیث پاک سنائی غالباً علامہ صاحب نے کہ آخری وقت اگر ہو بندے کا تو پھر بھی علم حاصل کرو۔ یہ جو آرنلڈ تھے نا، پروفیسر آرنلڈ، جس نے پریچنگ آف اسلام لکھی ہے کتاب، یہ شبلی نعمانی کے بھی استاد تھے، علامہ کے بھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شبلی لکھتے ہیں کہ ہم دونوں اکٹھے جا رہے تھے جہاز میں، جہاز پھنس گیا طوفان میں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے جہاز کی، تو کہتا ہے سب چیخو پکار ہو گئی، کوئی دعا کرنے لگ گیا، کوئی چیخنے لگ گئے خوف سے۔ تو میں نے دیکھا کہ آرنلڈ صاحب اپنا کتاب کھولی اور مزے سے ٹانگ پہ ٹانگیں رکھ کے آرام سکون سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ وہ خیر تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے کیا، کوئی گھنٹے بعد وہ طوفان سے نکل آیا جہاز، تو جا کے آرنلڈ سے پوچھا کہ جناب ادھر طوفان مچا ہوا تھا، آپ اپنا آرام سے کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا بھائی جب مرنا ہی ٹھہرا تو جو لمحے چند ملے ہیں وہ تو آرام سے میں علم اور حاصل کر لوں مرنے سے پہلے۔ یہ لوگ تھے بڑے لوگ، البیرونی کی بھی ایسی۔ ہاں جی جی، اپنا بابا جی کی طرف آتے ہیں جی، پیر انوار حسین۔ بڑے بڑے اولیاء نے بھی آپ کی شان بیان کی، شیخ اکبر محی الدین ہوں، حضرت شاہ ابو المالی ہوں، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں، ہر ایک نے آپ کی شان بیان کی ہے۔ وہ اس لیے علمی مقام، وہ اس لیے کہ آپ کا جو علم تھا وہی آپ کی بڑی کرامت تھی۔ ٹھیک، اور جو بھی آپ کا علم دیکھتا تھا، کیونکہ آپ ظاہری بھی عالم تھے اور باطنی بھی عالم تھے، بلکہ آپ فرماتے ہیں فتوح الغیب میں کہ ہر انسان کے دو ظاہری آنکھیں ہیں اور دو باطنی آنکھیں ہیں۔ جو ظاہری آنکھیں ہیں ان سے وہ
زمین کی اشیاء کو اور چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن جو باطنی آنکھیں ہیں وہ آسمان کی مخلوق کو دیکھتا ہے، باطنی آنکھوں سے آسمانی مخلوق کو دیکھتا ہے۔ اور جب اس کی روح ترقی کرتی ہے تو پھر پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب سب اس کے دل سے پردے اٹھتے ہیں تو سامنے جمال ذات اسے نظر آتا ہے، اور جب ذات اس کو نظر آتا ہے تو پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ علم کی انتہا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جمال نظر آئے۔ اور اخبار الاخیار میں حضرت سید عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جس ولی سے ملتے تھے اس کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ غوث پاک کی محفل میں جایا کرو۔ اچھا، ہاں، اور خود بھی حاضر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خضر علیہ السلام اڑتے اڑتے آئے، حضور نے فرمایا کف یا اسرائیلی بسما کلام المحمدی، اے اسرائیلی ٹھہر جا، آؤ محمدی کا ذرا کلام سنو۔ تو خضر علیہ السلام کو نیچے اتار لیا۔ ہاں جی، خضر علیہ السلام کو نیچے اتار لیا۔ وہ نیچے اس لیے اتار لیا، میں عرض کروں گا اگر کہیں حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے تو میں بات نہیں کرتا، اور اگر ولی تھے تو کوئی ولی نہیں ہے جس نے حضور غوث پاک کے قدم کو اپنے کندھوں پہ نہ رکھا ہو۔ واہ واہ واہ، کیا لہذا اگر ولی ہے، احتیاط دیکھیں نا، یہ ہے کمال۔ اور ولی ہے تو خضر علیہ السلام کے کندھے پر بھی حضور غوث پاک کا قدم ہے۔ اس لیے ہر ولی کو کہتے ہیں کہ ان سے فیض حاصل کرو، ان سے علم حاصل کرو۔ لیکن میں یہاں یہ جرت کروں گا کہ سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور یہ خدا جانے اور موسیٰ علیہ السلام جانے اور حضرت خضر جانے کہ انہوں نے کیا وہ باطنی علم حاصل کرنا تھا، ہاں، جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں، کیونکہ ہر نبی بھی ہے اور ولی بھی ہے۔ میرے نزدیک خضر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت کی صورت تھی، ٹھیک، کیونکہ جو نبوت ہے وہ ظاہر کو فیض پہنچاتی ہے اور جو لیتی ہے، اور جو ولایت ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات سے براہ راست فیض لے کر، یہی بات ہے کہ نبوت ظاہر کو دیکھتی ہے اور ولایت باطن کو دیکھتی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نبوت ظاہر کو بھی دیکھتی ہے، باطن کو بھی دیکھتی ہے۔ نبوت کا تو مقابلہ کوئی نہیں، نبوت ظاہر کو بھی دیکھتی ہے، باطن کو بھی دیکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر، لیکن ظاہر احکام ظاہر کرتی ہے، تو پھر اگر باطن کو بھی دیکھتی ہے تو نبی باطن کے کمالات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہم کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی ہم مانتے ہیں، ہمیں ماننا ہوگا، کیونکہ خدا صرف باطن نہیں، والاول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر بھی ہے، بلکہ فتوح الغیب میں حضور غوث پاک صاحب فرماتے ہیں پروردگار ہمارا ساتھ ہے اور وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہاں، واہ واہ، فتح ربانی میں آپ نے فرمایا، لیکن وہ کیا ہے کہ آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ واہ واہ ماں کو، ہاں، پھر یہ تصریح فرماتے ہیں کہ سورت کو کیا ہے جی، ذرا پڑھے نا، جو حدیث پاک ہے کہ تم نہیں، ابصار کا لفظ آتا ہے، وہ سر الابصار بھی حضور غوث پاک کی کتاب ہے۔ وہاں وہ دیدار الہی یا رویت باری تعالیٰ کی جو اولیاء کو ہوتی ہے اس کی وہ وضاحت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا صفات کے ساتھ ہو کر ایک دل کے آئینے پر ایک عکس پڑتا ہے، اس عکس کو جب صوفیہ دیکھتے ہیں تو وہاں وہ بولتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار ہو رہا ہے، ورنہ جو دیدار حق ہے وہ تو ایک ہی ذات کو ہوا ہے، وہ ایک ہی ذات آنکھوں کو سے، وہ ذات مصطفیٰ، وہ ذات مصطفیٰ کو دیدار ہوا، اور جس کو ذات مصطفیٰ کا دیدار ہوا اس کو کیا خدا کا دیدار نہیں ہوا؟ خود حضور فرماتے ہیں مرانی فقط الحق کا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ بابا جی بات الوجود ہے، آ جاتے۔ اچھا جی پروفیسر ڈاکٹر جامی، آپ نے فرمایا کہ ساری، دیکھنا کیا علمی نکتہ ہے، کہ ساری دنیا تجھے چاہے نفع پہنچانا، رب نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتا۔ ٹھیک ہے، ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، رب نہ چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ ایسا توحید کا درس ہے، فتوح الغیب میں لکھا ہوا ہے آپ نے، کہ جو ایک آدمی کو ایک یقین اور اعتماد کی آخری منزل پہ پہنچا دیتی ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کو اس میں عقیدے کی بحثیں، فقہ کی بحثیں اور تصوف کی اعلیٰ مباحث ملیں گی۔ ٹھیک،
تو آپ کی شخصیت کا جو سب سے بڑا کمال یہ تھا نا کہ آپ شریعت اور طریقت کو جمع کرتے تھے، ٹھیک، آپ فقہ اور تصوف کو جمع کرتے تھے، اور کمال اس میں مضمر سمجھتے تھے تاکہ ظاہر بھی سنت نبوی میں ڈھل جائے اور باطن بھی روحانیت محمدی میں ڈھل جائے، سبحان اللہ، تاکہ وہ ایک جامعیت ظاہر ہو۔ یہی اولیاء کا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے کہ وہ تربیت ظاہر کی بھی کرتے ہیں اور وہ تربیت باطن کی بھی کرتے ہیں۔ ایک اور غازی سے میں بات گزارش کر دوں، علم حاصل کرنے کے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو ذرائع دیے ہیں، ایک تو ظاہری ذرائع ہیں، حواس ظاہری اور حواس عقلی، اور ایک ہوتی ہے حواس باطنی جس کو ہم ولایت کہتے ہیں نا۔ ولایت کی وجہ سے جس بندے کو اللہ تعالیٰ ولی بنا دے اس کے حواس باطنی بھی کھل جاتے ہیں، اور حواس باطنی کا چونکہ تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور روح کا جو اصل مقصد ہے وہ عرش کے نیچے ہے، تو عرش تک کے تمام معاملات بھی اس ولی پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جب وہ حدیث قدسی کے مطابق ہاتھ بنتا ہے، زبان بنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت اور فیض ایسا شامل ہوتا ہے کہ وہ بندے کا ہاتھ نہیں ہوتا، اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں یہ جملہ لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور علمیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نے جہاں عظیم مظاہر دکھائے ہیں، ایک کامل مظہر حضور غوث پاک کے زمانے میں بھی آپ کی ذات سے ظہور پذیر ہوا۔ تو علم کا وہ تمتمہ، وہ روب و دبدبہ، جہاں بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے مفسرین، چونکہ محدثین اور مفسرین وہ ولایت سے زیادہ ظاہری ذرائع سے لیتے ہیں۔ جی ظاہر ہے، قرآن مجید کے اندر خود جملہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقویٰ بھی علم دیتا ہے۔ تقویٰ چونکہ جب علم دیتا ہے یہ وہ نورانی اور روحانی علم ہوتا ہے جو عام علماء کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے اور ان کو نظر نہیں آتا۔ یہی وہ اولیاء کاملین ہیں جو اس علم کو پردے کے نیچے سے بھی نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول بھی ہے کہ یہ فقہ میں تو میرے ہیں مقلد، لیکن علوم معرفت میں ان کا جو ہوں وہ خوشچین۔ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے بہجت الاسرار میں بھی ہے، اور غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر ابن حجر اسقلانی نے بھی یہ بیان کی ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے محدثین نے یہ ذکر کیا ہے، بلکہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر گئے، اور وہاں جیسے ہی پہنچے تو اسی وقت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے قبر انور سے باہر تشریف لے آئے اور آپ کو سینے سے لگایا، اور پھر وہاں پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں علم حقیقت میں تمہارا محتاج ہوں، اور آگے فرمائے افتقروا الیکا علم الشریعت والظاہر والباطن، دنیا بھی آپ کی طرف علم شریعت میں محتاج ہو جائے گی، علم ظاہر میں بھی اور علم باطن میں بھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر عماد یہ ایک محدث تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ قرأت فی اصول الدین، میں نے کچھ دین کے اصول پڑھے اور ان میں مجھے ڈاؤٹ ہونے لگا کہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں ٹھیک پڑھ رہا ہوں اور اصل میں ہونا کیا چاہیے، لیکن جیسے ہی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے فوری طور پر اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اصول کون سے لینے چاہیے، اس کے اندر بیس کیا رہے، صرف رائٹر کی ہر تحریر نہ لو، پہلے اس کی بیس کے ساتھ وابستہ رہو کہ اگر اس کے خلاف جا رہا چھوڑ دو اس کو، چاہے کیسا ہی مصنف کیوں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہم لوگوں کا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالح ہمارے آبا گزرے ہیں اور حضور کے صحابہ۔ تو کہنے لگے بات تو میری آگئی کہ میں نے بیس پوچھنی تھی، تو یہ تو آپ نے بتا دی، اور میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ آپ جو علم باطن نظر باطن بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر خود کو تسلی دی کہ ممکن ہے کہ یہ ویسے آپ کے منہ سے نکل گئی ہو بات۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو آپ نے دیکھا میری طرف اور دیکھتے ہوئے فرمانے لگے اعتقادنا اعتقاد السلف صالح والصحابہ، ہمارا وہی عقیدہ جو ہمارے سلف صالح اور صحابہ کا ہے۔ وہ کہتے دل میں خیال آیا کہ جو بھی مقرر ہوتا ہے
وہ کبھی یلتفت یمیناً و یلتفت شمالاً، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اور اتفاقاً میری طرف دیکھتے ہوئے جملہ نکل گیا ہوگا منہ سے، تو جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو آپ نے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا ابو بکر میں تجھے کہہ رہا ہوں اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارے وہی عقائد ہیں جو سلف صالح اور صحابہ کے ہیں، اور اگر اب بھی تجھے شک ہے چل اٹھ یہاں سے جا اپنے گھر میں، تیرا باپ کئی دنوں سے باہر گیا ہوا تھا، وہ گھر میں آ چکا ہے۔ یعنی اگر میں یہاں بیٹھا تیرے گھر کی حالت جان سکتا ہوں تو پھر تیرے دل کی بھی حالت جان سکتا ہوں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضور غوث الثقلین نجیب الطرفین کے علوم کی بات، تو آپ کے علوم وراء الورائے، آپ چاروں فقہ کے اندر مفتی تھے۔ اچھا، چاروں فقہ کے اندر، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جی، اور جیسا سائل آتا تھا جس فقہ سے متعلقہ آپ اسی فقہ کے اندر فتویٰ جاری فرمایا کرتے تھے۔ اور بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ خود ارشاد فرمایا غوث پاک کا فرمان، آپ فرماتے کہ غوث پاک نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اس وقت فقہ حنفیہ میں سب سے بڑا اللہ کا ولی میں ہوں۔ اچھا، آپ فقہ حنفیہ میں بھی ہیں اور ولی کامل ہیں، اور اسی طرح طبقات حنابلہ میں آپ کو جو ہے وہ حنبلی لکھا گیا ہے، اور شوافع نے آپ کو شافعی لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فیوز و برکات تمام فقہ کو یکساں تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور ابن تیمیہ نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے۔ جی، اور جو کسی کی تعریف کرنے میں انتہائی ابھی تک جی، تو انہوں نے ادھر جو ہے وہ دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اب آپ آگے دیکھیے کہ وہی بات جو ابن قدامہ مقدسی کی ہے، ابن قدامہ مقدسی نے بیان کیا کہ ہم وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، کہتے ہیں ہم آخری 40 دنوں کے آپ کے شاگرد ہیں، 39 دن ہم نے آپ سے سبق پڑھے جب آپ کی عمر 91 برس ہے۔ اللہ، 91 برس کی عمر میں بھی آپ پڑھا رہے ہیں، اور شفقت یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کے لیے کھانا بھی لے کے آتا ہے غوث پاک کا، اور پھر آپ کے لیے جو ہے وہ لائٹ روشنی وغیرہ ہر چیز کا اہتمام کرتا ہے۔ فرماتے 39 دن ہم نے پڑھا، کتاب الخرقی ہم نے پڑھی ایک، اور دوسری کتاب الہدایہ، اور یہ پہلے ذکر ہوا تو کسی نے یہ اعتراض کیا تھا، تو اگر دوبارہ پھر وہ سن رہے ہوں تو ان کو بتا دیں، کتاب الہدایہ جو ہے ہدایہ شریف کے مصنف امام برہان الدین المرغینانی، وہ بھی آپ ہی کے دور کے ہیں، غوث پاک کے، اور اس کے علاوہ جس ہدایہ کو آپ پڑھایا کرتے تھے سبقن، وہ ابو الخطاب القلوازانی کی تھی، اور وہ الہدایہ علی مذہب الامام احمد بن حنبل اس کا نام ہے، یہ آپ سبقن پڑھاتے تھے۔ اور امام ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں کہ آخری 39 دنوں میں ہم نے یہ کتاب آپ سے سبقن پڑھی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ غازی صاحب اندازہ فرمائیں، آگے کہتے ہیں 40ویں دن آپ کا وصال ہوا ہے، جو زندگی کی آخری ساعتوں تک علم تقسیم کرتے رہے۔ آپ کے حواس اس قدر مضبوط تھے کہ آپ کے شاگرد ابن قدامہ مقدسی نے آگے پھر فقہ کی الکافی لکھی جو 4 جلدوں کے اندر شائع، اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، تو جن کو غوث پاک رضی اللہ عنہ بوقت وصال اتنا علم عطا کر رہے ہیں تو عین جوانی میں کتنا دیتے رہیں گے۔ اور پھر یہ بات بہت ہی قابل توجہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و عرفان کے اعتبار سے جو عام لوگ جانتے ہیں اس کو صرف ٹچ دینا مقصود ہے، کہ وہی جب آپ زمانہ طالب علمی میں باہر جنگل میں تھے اور آپ کے اوپر وہ بادل آ گیا تھا، اور اس کے اندر سے آواز آئی تھی عبد القادر بس کرو، ہم نے عبادت قبول کر لی، لیکن یہاں پہ بہجت الاسرار کے اندر علم لکھا ہوا ہے، اچھا، کہ آپ کو آپ کا علم بچا گیا، آپ کو آپ کا علم بچا گیا۔ اب یہ دیکھیں شیطان کی طرف سے اظہار حقیقت بھی ہے، وہ آپ کے علم کو مان رہا ہے کہ واقعی آپ کا علم، واردات بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ اپنی واردات بھی کر رہا ہے۔ جی بابا جی، شیطان بھی بڑے بڑے اس نے لوگ گمراہ کیے ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی کا اللہ نے بچایا ہے، علم نے نہیں بچایا۔ جی، لیکن اس نے تو اقرار کر دیا تھا ابتدا ہی میں کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ خدا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو مخلص ہیں ان کو میں گمراہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ واہ، تو حضرت غوث پاک سے بڑھ کر اور کیا خدا تعالیٰ کا مخلص ہوگا، لہذا ان کو کیسے یہ دوسری راہ پہ چلا سکتا ہے۔ اچھا، علم ظاہری بھی تھا اور علم لدنی بھی حاصل تھا؟ آپ کا علم ظاہری کہ ہم مفتی بھی تھے، آپ کا علم باطنی بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کے علم کا اشارہ ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں خدا تعالیٰ کے سارے شہروں کو دیکھتا ہوں، نظر رکھتا ہوں ان پر، اور جیسے ہتھیلی پہ سرسوں کا دانہ، اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں کخردلۃ علی حکم اتصالی، یہ نہیں کہ کبھی دیکھتا ہوں کبھی نہیں دیکھتا، متصل میں دیکھتا ہوں، ہر وقت میں دیکھتا ہوں۔ لوح محفوظ پہ نظر ہوتی ہے، جی، لوح محفوظ پہ نظر ہوتی ہے، اور اللہ لوح محفوظ بھی ایک
شہر ہے بلکہ شہروں کا مبدا ہے، جہاں ہر چیز لکھی جاتی ہے، اور سننے والے تو اپنی والدہ مائدہ کے بطن مبارک میں بھی قلم اعلیٰ کی آواز کو سنتے ہیں۔ اور رومی صاحب فرماتے ہیں لوح محفوظ، اس کو دیکھ کر ہی فرمایا نا کہ میری پشت میں ایک لڑکا ہے، آؤ میری پشت سے پشت ملاؤ، وہ میرا ہم نام ہوگا اور میری زبان اور کلام ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ چنانچہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، آپ کا نام بھی محی الدین ہے، اور آپ نے چونکہ غوث پاک نے فرمایا تھا کہ وہ میرا ہم نام ہوگا اور میری زبان اور میرا کلام ہوگا، تو جو کلام ہے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا، یہ حقیقت میں غوث پاک کے مشاہدات کا اور حقیقت کا اور وحدت الوجود کا یہ کلام ہے جو شیخ اکبر کی زبان پر جاری ہوا۔ ڈاکٹر جامی، مشکل فیلڈ میں بابا جی داخل کر رہے ہیں ہمیں فتوحات مکیہ کے میدان میں، جو بر صغیر میں بھی کسی کم کوئی سمجھ آئی، علوم معارف اتنے گہرے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض علمی کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ شیخ اکبر کی شکل میں جس تصوف و روحانیت کا علمی رنگ نظر آتا ہے، وہ بھی اصل میں بنیادی طور پر اس کا مبدأ اور ماخذ بھی سرکار غوث اعظم کے علمی فیوضات ہیں۔ ٹھیک۔ اور اس کا شیخ اکبر اپنی کتاب میں اکثر تذکرہ کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں کہ میرے جو علم کا مبدأ ہے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی روحانیت ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے جو خلیفہ اعظم تھے شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں وہ ان کے شیخ تھے، وہ ان کے شیخ تھے، شیخ اکبر نے ان کی بیعت کی، ان کی بیعت کی تھی۔ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں جو آپ کے خلیفہ اعظم ہیں کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ان کی ظاہری زیارت کروں، چونکہ سلسلہ قادریہ کو سلسلہ اویسیت کے ساتھ بڑی نسبت ہے۔ یہاں ظاہری ملاقاتیں نہ بھی ہوں، بود مکانی اور زمانی سے فرق نہیں پڑتا، وہاں نہیں فرق پڑتا۔ وہ ابو مدین صاحب سے شیخ اکبر کہتے ہیں کہ مجھے ملاقات کا شوق ہوا تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے کہا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں ذرا سوچتا ہوں کہ وہاں کا سفر کیسے کیا جائے، حضرت صاحب بھی بوڑھے ہو گئے، میں زیارت بھی کر لوں، فیض بھی لے لوں۔ ویسے ملاقات روحانی طور پر رہتی تھی۔ تو آپ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ایک بندہ رجال الغیب میں سے یا زندہ اولیاء میں سے، وہ آگے بیان نہیں کرتے، وہ آپ کے پاس آیا، عصا، مصلی، تسبیح اور چند دیگر چیزیں وہ آ کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کے آپ نے سوچا ہے کہ میں شیخ ابو مدین صاحب کو ملوں، تو شیخ ابو مدین صاحب نے یہ چیزیں مجھے اندلس سے بیٹھ کر آپ دمشق میں بیٹھے ہیں یہ دی ہیں، ان کا ابن عربی کو جا کر میرا یہ تحفہ دے ہیں، ان کو کہیں ظاہری ملاقات نہیں ہوگی، جو کچھ میرے پاس تھا اور آپ کا حصہ تھا وہ میں نے حضور غوث پاک کی توجہ سے آپ کی طرف منتقل کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ ناظرین کرام، کیا ایمان افروز بات ڈاکٹر جامی نے سنائی ہے۔ مجھے لینی ہے مختصر بریک اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کی کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ معدہ اور پیٹ میں درد کا علاج ہے۔ اگر کسی شخص کو معدہ یا پیٹ میں تکلیف ہو تو سورۃ المنافقون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ دونوں تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے بالآخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنے